علیہ کی 10 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. امید ہے آپ اس 10 باتوں کو ضرور سنیں گے اور اس کو شیئر کریں گے. یہ بات ہوئی نا، یہ تبلیغ ہے. اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے. آپ کے لیے بھی بخشش کی راہ نکلے گی، میرے لیے بھی بخشش کی راہ بنے گی. اللہ ہم سب کو حق سچ سننے کہنے کی توفیق دے. 10 باتیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. نمبر 1، انہوں نے یہ 10 باتیں قرآن اور حدیث سے اخذ کی ہیں. فرماتے ہیں زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت یاد رکھیں، آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان بہت مین کردار ہے. زبان سے نکلے ہوئے لفظ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی زبان سے ہم لفظ نکالتے ہیں یہ ہمارے دائیں بائیں مقرر کردہ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھا بولتے ہیں تو اچھائی والے فرشتے لکھتے ہیں، آپ برا بولتے ہیں تو برائی والے. اب آپ اتنے زیادہ عالم دین تو ہے نہیں کہ آپ حدیث قرآنی بولیں گے. ہماری 99% قوم جاہل ہے، تو یہ جب بھی بولیں گے کسی پہ حسد کر رہے ہوں گے، کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے، کسی کی چغلی کھا رہے ہوں گے، گالیاں بک بک کر رہے ہوں گے. تو زبان کو حفاظت میں کرو. زبان کے وار جو لگتے ہیں اس کے زخم بڑے گہرے. میرے بھائیوں بچوں سن رہے ہو نا، زبان کے جو الفاظ لگتے ہیں نا جسم کو، دل کو، یہ اتنے گہرے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں تلوار تیر کے زخم بھر جاتے ہیں. بعض اوقات زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے جو بندہ گھائل ہوتا ہے، مد مقابل جو زخمی ہوتا ہے وہ عمر بھر زخم نہیں مٹتا. زبان کا زخم گہرا رہتا ہے. اس نے چاہے اوپر سے کہا ہو، مذاق سے کہا ہو، اس نے دل سے کہا ہو، یہ تو اس کو جانے، رب جانے، لیکن اس کی زبان تو چلی ہے. اس نے وہ گھائل کر دیا ہے دل، کسی کو گالی دے کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کھا کے، کسی پر الزام تراشی کر کے، اور کسی کی کردار کشی کر کے. تو زبان بہت برا ہتھیار ہے اگر آپ شیطان کی راہ میں ڈالیں، اور بہت اچھا یہ زبان ہے اگر آپ تلاوت کریں، ذکر خدا کریں. اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ 1 چپ 100 سکھ. سنا ہے نا آپ نے، 1 چپ 100 سکھ. اور آج کل کے دور میں میڈیا، سوشل، موبائل دے دے کے دماغ کی جو لہریں ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. تھوڑا سا یوز کریں، گیم کھیلیں، موبائل اتنا سپیڈ سے دماغ وہ تھکا دیتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے، کیونکہ دماغ ہی خراب ہو گیا، دماغ ہی شارٹ ہو گیا، لہریں ہی خراب. موبائل سب سے، اور اندھیرے میں موبائل یوز کرنا اور زیادہ تکلیف دہ ہے. جتنے بھی موبائل پہ کام کرنے والے لیپ ٹاپ پہ، اکثر آپ دیکھیں گے ان کی باتیں ان کے دماغ ساتھ نہیں دے رہے. وہ عجیب سی ان کی طبیعت اور مزاج ہو چکا ہوتا ہے، عجیب سا، بجائے سوائے چندہ کے. تو زبان کو قابو کریں. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. صبح سے رات تک، رات سے صبح تک اپنی زبان کو قابو میں کرو، زبان کو قابو میں رکھو. آپ کیوں کسی کی بات، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کی زبان اگر چلنی ہے تو ذکر پہ چلے، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ورنہ چپ رہیں. تا وقت ضرورت اگر بولنا پڑے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، سوچیں. آپ نے سنا نہیں کہ پہلے تولو پھر بولو؟ مقصد کیا ہے
کہ پہلے آپ ذرا سوچ لیں، موازنہ کر لیں جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں، جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں، جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں پہلے ذرا سوچ لیں کہ یہ بول آپ کے لیے تکلیف دے اور سامنے کے لیے تکلیف دے تو نہیں ہو سکتے، تو پھر چپ ہی اچھا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جاہل کا چپ رہنا عبادت، یعنی وہ اگر خاموش بھی رہتا ہے تو اس کی عبادت گنی جائے گی۔ جتنی پریکٹس چپ رہنے کی کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ایک نقطہ حضرت مجدد الفسانی کا، اسی پہ ہی عمل کر لیں تو بہت سارے، یعنی زبان کی حفاظت کرو، اسی پہ ہی عمل کر لیں تو بڑے فتنوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسری فرمائی بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کو جانتے ہو کیا ہے؟ یہ لفظ پہ کبھی غور کیا ہے؟ ہمارے اکثر لوگوں کے اندر یہ بدگمانی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھائی کے لیے اپنے اندر بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ شاید حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، یا کرپشن کرتا ہے، یا ناجائز کماتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہا۔ یا آپ کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا سوٹ، اتنی اچھی بائک، یا اتنے اچھے بچے پڑھا لیے ہیں، کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ تو اس نے حساب دینا نے، کہاں سے اس نے لیا؟ آپ کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ جو خرچ رہا ہے، جو ڈال رہا ہے، جو پہن رہا ہے، اس نے حساب دینا ہے، کیونکہ حساب دینا پڑے گا، تو وہ اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ تمہیں جب کرنٹ مکمل پتہ نہیں، اور اگر پتہ بھی ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا دامن صاف کریں یا نصیحت کریں۔ اور یہ بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، کسی کے بارے میں اپنے اندر رائے قائم کر لینا، یہ مولوی صاحب ایسے ہیں، یہ قاری صاحب ایسے ہیں، یہ فلاں میاں صاحب ایسا ہے، اپنے اندر کھچڑی پکا کے رکھنا۔ ایسے ہی اس کی کوئی اچھی گاڑی یا اچھی چیز یا اچھی ماحول کو دیکھ کے بدگمانی، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، سوچتے رہنا، تو یہ بدگمانی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا ڈال رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس نے جواب دینا ہے، آپ نے اس کی جگہ پہ نہیں۔ آپ اپنے دماغ کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیوں بدگمان ہو رہے ہیں؟ آپ یقین رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو کنٹرول کریں، اپنی سوچ پہ کنٹرول کریں، بدگمانی سے بچیں۔ اور تیسرا نقطہ جو آپ نے فرمایا، مسخرہ پن سے بچنا۔ اب آپ کو یہ مسخرہ پن سمجھ آتی ہے یا اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ کسی کی نقل اتاریں، چاہے وہ ڈرامہ بنانے یا ویسے کسی کی نقل اتار رہے ہیں، یہ مسخرہ پن ہے، اس سے بچو، یہ بھی گناہ ہے۔ یا زنانہ پن، اکثر بچے جوان ہوتے کڑے شڑے عورتوں کی طرح کانٹے شانٹے، یہ زنانہ پن، اس طرح کے کپڑے ڈالنا عورتوں جیسے یا عورتیں مردوں جیسے، یہ مسخرہ پن، اس سے بھی بچنا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور مسخرہ پن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مذاق میں کسی کی توہین کر دیں، کسی کی عزت اچھال دیں، بے تک کے مذاق، بے تک کے ہنسی، بے تک کی عادتیں، حرکتیں، اور یہ بھی موبائل پہ آرام سے دستیاب ہیں، اور آپ بھی ویسے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا استاذ ہمارے معاشرے کا موبائل ہے۔ کچھ اچھا بھی پڑھتے ہیں وہ 1% ہے، 99% منفی موبائل سے لیتے ہیں اور اسی سے بہہ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی بہت، پچھلے بہت سالوں سے میں بہت تجربہ رکھتا ہوں، اب کیونکہ ساری باتیں نہیں کرنی، تو جس طرح کی بندہ سوسائٹی میں رہتا ہو یا رہا ہو، اس کی گروتھ سوچ وہی بنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کئی مزدور اکٹھے پاکستانی باہر براجمان ہیں، وہاں مرد اکٹھے غیبتیں کرتے رہیں گے جب فارغ ہوں گے، اور فلانے دی بڈی فلانے نال سی، وہ بیچارہ اتھے 2 سال، انہیں او دے نال، اور ڈرامے بھی ویسے بنیں گے، موبائل پہ بھی ویسے کہانیاں،
آپس میں ہوا، جب گھر میں فون کریں گے تو بیوی کہاں ہے کدھر ہے شک کرتے رہیں گے. یہ بھی منع ہے. یقین کریں، یقین. آپ اس سوسائٹی سے نکل آئیں جو آپ کو منفی سوچ دے اور اب مثبت سوچ کی طرف آئیں. پڑھے لکھے عالموں کے پاس بیٹھے، یہ گھٹیا پن کی سوچ چھوڑ دیں. کون کیا کر رہا ہے یہ آپ تلاش کرنا چھوڑ دیں. چوتھی بات فرمایا آنکھوں کی حفاظت کرنا. اوئے ہوئے یہ سب سے اور بھی مشکل کام ہے. آنکھوں کی حفاظت آج کے دور میں بوڑھے بھی نہیں کر پا رہے. کچھ بھی ہوشیاری نہیں ہے، زیرو ہے نفس، بس ٹھڑک نہیں جاتی. ہاں جی، لانگ پرے تو پھڑ پھڑ کنداں، لانگ چلا بھی نہیں جا رہا. لانگ پرے تو پھڑ پھڑ کنداں، سر ہلے ہڈ کھڑکن، اجے بھی او پرانیاں گلاں من تیرے وچ رڑکن. مر گیا تو بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی تیری وہ ہرس ہوس نہیں جاتی. گزرتی بیٹی کی طرح کی عورت کو غور سے دیکھتا ہے. بوڑھی بوڑھی عورتیں جوانوں کو پھنساتی موبائل پہ. اور یہ آنکھوں کی حفاظت بازار، مارکیٹ، شادی بیاہ اور جہاں اکٹھے تعلیم بہت مشکل ہے. کٹھی کو سسٹم، سوسائٹیاں، یونیورسٹیاں. لیکن اس سب سے زیادہ مشکل آنکھوں کی حفاظت موبائل سے ہے کہ آپ جو ہی کھولیں گے، فیس بک کھولیں گے، یوں ہی کھولیں گے، سامنے سب سے پہلے وہی گندا پن آئے گا. وہ انہوں نے پیسے دے کے فیس بک کو ہائر کیا ہوتا ہے کہ وہ گندے پن لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اپنی ویڈیو، اپنی چیز کو مشہور کرنے کے لیے. پہلے وہ پیسے دیتے ہیں اس آئی ڈی والے کو، فیس بک کو، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب بھی آن کریں گے پہلے ٹک کوئی کس کر رہا ہوگا، کوئی چمڑا ہوگا. تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے موبائل میں بھی احتیاط کریں. اگر آپ کوئی ورکنگ نہیں کرتے تو بٹن والا موبائل لیں. تو اس سے موبائل سے آنکھوں کو بچانا نہایت ہی مشکل کام ہے. اگلی بات فرمایا پانچویں، سچ بولنا. سچ بولنا، سچ بولنا، سچے لوگ ڈھونڈو، سچے لوگ ڈھونڈو. سچ نہیں بولا جا رہا. اور چھٹی بات، ہر حال میں اللہ کا احسان ماننا. یہ آنکھیں ہیں، شکر کرو. تو دولتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تیرے پاس شکر کرنے کے لیے آنکھیں، ہاتھ، پاؤں. جن کے نہیں ہیں بولنا. تو ہر حال میں، غریبی میں، جس حال میں بھی اللہ کا شکر مناتے رہیں. اگر کوئی چیز نہیں ملی، کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا تو دل اللہ سے نہیں موڑنا، نہ شکری نہیں کرنی. ساتویں بات، حلال کمانا اور حلال کاموں پر خرچ کرنا. یہ بھی اس دور میں مشکل ترین ہے. آٹھویں بات، تکبر نہ کرنا. کبھی بچوں کا تکبر، عہدے کا تکبر، مال کا تکبر. ہاں جی، ہر طرح کے تکبر سے بچنا ہے. اور نویں بات، بچوں ہمیشہ نماز کی پابندی رکھنا. نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. اور 10ویں بات، اللہ والوں کے پاس کچھ نہ کچھ ٹائم گزارتے رہنا. اللہ والوں کی صحبت آپ کو بہت تکلیفوں سے بچائے گی.